مفتی صاحب میں آپ کے کہنے پر رشتہ ڈھونڈنے نکل گیا، مگر کمائی فی الحال کچھ نہیں، مگر الحمدللہ غریب ترین لوگوں میں رشتہ مل گیا، اچھا رشتہ پسند بھی ہے، لڑکی والے تو تیار ہو جائیں گے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ لڑکی کا کھانا پینا اور رہائش کا اور خرچہ اور ذمہ کیسے اٹھاؤں؟ والدین کو بتاؤں تو کہیں گے اپنے سے کم تر لوگوں میں مت کرو، پیسے کماؤ پہلے، خاندان اور دوست وغیرہ صحیح انسان سمجھیں گے۔ کیا مطلب صحیح انسان سمجھیں گے؟ انکار کر دوں رشتے کا؟ بھائی بات یہ ہے کہ لڑکی کو بتا دیں آپ لڑکی والوں کو کہ میرے پاس کمانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو اللہ توکل پہ کرنی ہے تو کر دو۔ اب اگر ان کے پاس کچھ ہوگا تو وہ نہیں کریں گے، وہ بھی اگر آپ ہی کی طرح فارغ گھوم رہے ہیں تو کہیں گے یار بیٹا ادھر بھی کچھ نہیں ہے تو چل تو پارسل کر لے، ادھر کچھ ہمت کر لینا تو شاید کچھ کھلا دے۔ ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں جو آپ سے بھی زیادہ غریب ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا بیوی کو کھلائیں گے کہاں سے؟ بھائی ایسی جگہ شادی کرو جس کے باپ کی 6 بیٹیاں ہیں، اس کے پاس 6 کو کھلانے کا پیسہ نہیں ہے، تو آپ اس کی ایک بیٹی کی ذمہ داری اٹھا لو گے، اس کی ذمہ داری کم ہو جائے گی اور آپ کی ٹینشن اتنی نہیں ہوگی جتنی اس کی ٹینشن ہے، تو یہ کام آپ کر لو۔ لڑکی والے اس کے پابند نہیں ہے کہ وہ غریب کو اپنی بیٹی دیں، خوب سمجھ لو، ان کو چاہیے اپنا اسٹیٹس دیکھ کے شادی کریں۔ وہ لڑکی نے باپ کے گھر میں سونے کے نوالے کھائے ہیں تو وہ سسرال میں کیسے ایڈجسٹ ہوگی پاپے کھا کے؟ تو وہ تو باپ اور تو اپنی بیٹی کے لیے اچھے سے اچھا ہی دیکھے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے سے کمتر تلاش کرنے ہیں۔ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ لیکن ایسے کمتر نہ ہو کہ آپ کی ان کی طرف اٹریکشن ہی نہ ہو۔ اٹریکشن نہیں ہوگی تو بیوی کو محبت نہیں دو گے نا۔ بعض دفعہ اٹریکشن ہوتی ہے لیکن مالی لحاظ سے وہ بہت کمتر ہوتے ہیں، تو یہ زبردست رشتہ ہو جاتا ہے کہ یار اٹریکشن بھی ہے اور اس کے مالی خرچے بھی میرے ذمے زیادہ نہیں ہے، کیونکہ باپ کے ہاں یہ ویسے ہی گزارا کر رہی ہے غربت میں، تو چلو ادھر آ جاؤ۔ ایسے شادیاں صحابہ کے دور میں ہوئی ہیں۔ تو ایسے صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ بھائی لڑکی کے ابا کو بولنا ہے آپ 10,000 میں 6 بیٹیاں پال رہے ہو، میں 5,000 کماتا ہوں تو میں ایک کو پال لوں گا، تو پارسل کر لو، ادھر بھیج دو، یہاں سے اچھا ہی کچھ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہاتھ پاؤں چلاؤ، تلاش کرو روزی، اللہ انشاءاللہ برکت دے گا۔ ایک عرب عالم کا ایک قول پڑا بڑا زبردست کہ جو خدا کسی عورت کو اس کے باپ کے گھر میں کھلا سکتا ہے وہ شوہر کے گھر میں کیوں نہیں کھلا سکتا؟ جبکہ باپ کو اسلام نے حکم دیا بالغ ہو کے بیٹی کو رخصت کرو، شوہر کو حکم دیا کسی کی بیٹی سے شادی کرو، داماد کو حکم دیا، تو آپ اللہ کے حکم پہ یہ کام کر رہے ہو تو اللہ کیسے آپ کو لوارث چھوڑ دے گا میرے بھائی؟ اس لیے کر لو۔ آگے لبرل لوگوں کی چیخیں نکلتی ہیں جب میں یہ بات کرتا ہوں ایکچولی شادی صرف شادی نہیں ہوتی، اس کے 20 مسائل ہیں، پھر آگے اولاد بھی ہوگی اور پھر بچے بھی ہوں گے، تو پھر ان کے اسکولے ٹوپی ڈرامے چھوڑ دو۔ ہم مسلمان ہیں، ہم خدا کو مانتے ہیں، ہم گورے انگریز نہیں ہیں۔ انگریز نے خرچوں سے بچنے کے لیے اور فیملی پلاننگ پر عمل کرتے کرتے کھرب پتی ہو گیا، کم بخت اولاد پھر بھی نہیں ہوتی اس کے۔ وہ کہتا ہے سانپ بن کے بیٹھتا ہے دولت پہ کہ سارا میں نے کھانا ہے، بچے کو نہیں کھلانا میں نے، یہ ہوس ہے۔ تو جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں ان کے بچے بھی ہوتے رہتے ہیں، رزق کے دروازے بھی کھلتے رہتے ہیں، اور جنہوں نے اللہ پہ اعتماد نہیں کیا وہ بیٹھے ہوئے اب تک 50 سال کے ہو گئے، سڑی ہوئی بو آ رہی ہے ان سے کنوارے پن کی۔ کنوارے کی نا ایک بو ہوتی ہے جو شادی شدہ ہی محسوس کر سکتا ہے، جب اس کے پاس بیٹھو تو وہ بو آنا شروع ہوتی ہے، گندگی کی بو ہوتی ہے اس میں سے، کیونکہ اس کے چہرے پہ رونق نہیں ہوتی، اس کی ڈیزائرز کچل رہا ہوتا ہے، وہ گند یا تو طوائف خانوں میں جا رہا ہوگا یا فوج فلمیں دیکھ کے اپنی ڈھڑک پوری کر رہا ہوگا، اور نہ اس کا گھر ہوتا ہے۔ اچھا وہ اخلاق بھی اچھے نہیں ہوتے کیونکہ بہت سی برائیاں باپ چھوڑتا ہے اپنی اولاد کی وجہ سے، اس کی اولاد تو ہے نہیں تو اس کو بے عزتی کا بھی خطرہ نہیں ہے۔ جب اولاد ہوتی ہے، مجھے ایک بندہ تھا شراب پیتا تھا لڑکا اور ادھر ادھر کاموں میں تھا، شادی کے بعد بھی برائیوں میں تھا، اس کے بیٹی پیدا ہو گئی، میرے پاس آیا کہنے لگا مفتی صاحب جس دن میری بیٹی پیدا ہوئی میں نے ساری برائیاں چھوڑ دی، کہتے میں نے کہا اس کا مستقبل تباہ ہوگا۔ تو یہ اللہ نے ایک ایسا رشتہ بنایا ہے نا، یہ برائیوں سے روکتا ہے انسان کو، بیوی بھی بچے بھی۔ تو فیملی والا آدمی اللہ کو پسند ہے، کنوارے چھڑے چھاٹ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ بدبودار ہیں، جنت میں بھی کوئی چھڑا نہیں ہوگا۔ ابے اللہ تعالیٰ حوریں اس لیے رکھی ہیں کہ یہاں بھی فیملی کے ساتھ رہو، وہاں بھی اللہ جنت میں چھڑے چھاٹ نہیں کسی کو چھوڑیں گے، کیونکہ وہ جنت کا ماحول کیا کرے گا؟ خراب کرے گا۔ وہ اگر اس کی اپنی حوریں نہیں ہوں گی دوسروں کی حوروں کو جا کے چھیڑے گا، وہ ماحول خراب کرے گا، وہاں پہ وہ گٹکے کھائے گا، نسوار کھائے گا۔ تو اللہ نے جنت میں بھی کوئی کنوارا چھڑا چھاٹ نہیں رکھے گا اللہ تعالیٰ۔
समझते हो गए नहीं समझते? वहां भी अल्लाह ने शादी का निजाम रखा है। तो फैमिली वाला आदमी अल्लाह को पसंद है, बाकी पैसे नहीं है तो अल्लाह पे तवक्कुल करो, एतमाद करो, अपने से गरीब लड़की तलाश करो। ये ना करो कि जनाब 10,000 तनख्वाह डिफेंस में रिश्ते तलाश कर रहे हो जाके, दुकान पकोड़ों की और बातें करोड़ों की। इससे खुद भी बर्बाद होगे, सामने वाले का घर भी बर्बाद करोगे, जिंदगी भी बर्बाद करोगे। झूठ नहीं बोला करो कि मिसवाकें बेचते हैं और वहां जाके बता रहे कि मेरा लकड़ियों का बिजनेस है, ये झूठ ना बोला करो। तो इसलिए आप कर लो भाई, अगर आपको लड़की पसंद आ रही है, अट्रैक्शन आपको उसमें महसूस हो रही है, ऐसी की तैसी, अल्लाह पे तवक्कुल करो। और जब वो बोले खाने को कुछ नहीं, बोले तेरा बाप के घर कौन सा कुछ खाने को था? तो बेगम तेरा बाप भी सुबह उठता था ना, जाके कुछ ना कुछ ले आता था, तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, कुदाल लेके निकल रहा हूँ, कोई रेडी खरीद रहा हूँ, टमाटर शमाटर लगाऊंगा। तू भी दुआ कर यहाँ बैठ के, हो सकता है अल्लाह तेरी बरकत से मुझे भी खिला दे। और बीवी की बरकत से तो रिस्क मिलता है, ये तो तयशुदा बात है। हदीस में आता है तज़व्वजुन निसा फ़इन्नहुन्ना यातीना बिल माल औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, निकाह करो, औरत माल लाने का जरिया बनती है। इसका गलत तर्जमा ये है कि जहेज लाएगी वो, ये मतलब नहीं है। ये मतलब ये है कि माल में बरकत का जरिया बनती है, क्योंकि आपकी जो बीवी है वो आपकी बीवी बाद में है, अल्लाह की मखलूक पहले है। वो आपने अल्लाह की एक मखलूक को ठिकाना दिया है और ये नेचुरल वे पे आप चल रहे हो। अंग्रेज क्या करता है, बीवी खुद कमाएगी, शोहर खुद कमाएगा। ये इस्लाम में पसंदीदा काम नहीं, इससे खानदान निजाम तबाह होता है। समझते हो? देखो मेरे पर बड़े बड़े हालात आए हैं, मैं नहीं अपनी बातें शेयर करता, लेकिन कुछ चीजें मोटिवेशन के लिए जरूरी हैं। लोग मुझे कहते हैं गाड़ियों में घूम रहा है, ये कर रहा है और जहाजों में उड़ रहा है। हम बचपन में सुनते थे कि उलमा का कभी भी वो जमाना ना देखो जब वो मशहूर हो चुके होते हैं, उससे गलत फहमी होगी। उलमा का वो जमाना देखो जब वो मशहूर नहीं थे। समझते हो कि नहीं समझते? वो बड़ा तवील जमाना होता है, उसमें वो बड़ी आजमाइशों से गुजरे होते हैं। आप वो जमाना देख रहे होते हैं जिसमें वो आजमाइशों से, उस नौयत की आजमाइशों से गुजर चुके होते हैं। अगरचे शोहरत के बाद एक अलग किस्म की आजमाइश शुरू होती है, लेकिन वो जो आजमाइश होती है ना, जो शोहरत से पहले होती है, वो अलग नौयत की होती है, वो आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मेरे पर बड़े हालात आए, और मेरे तो फैमिली भी हमेशा से ही ज्यादा है। ये कि मैंने आज थोड़ी इतनी बीवियां रखी हैं, पहले ही से हमेशा से। हम तो एक दो वाले तो हम कभी रहे नहीं है, तो नीच हरकत लगती है हमें बिल्कुल ही कि एक ही बीवी लेके घूम रहा है आदमी, तो क्या फख्र कर गए। तो छोड़ो, एक आध बच्चा और एक आध बीवी, ये फैमिली नहीं है मेरे भाई, ये फैमिली के साशे हैं। ठीक है ना, ये फैमिली के साशे हैं कंपनी की मशहूरी के लिए। फैमिली तो बाद में बनती है, बच्चे हों, बेटे हों, बहुएं हों, दामाद हों, बीवियां हों, इट इज कॉल्ड फैमिली। ये जो एक आध होके सिमट के इतने से ये क्या लेके घूम रहा है। मैं देखता हूँ पार्कों में एक बेगम और एक आध बच्चा, तो छोड़ो तुम्हारी, हम तो बच्चों को लेके जब जाते हैं, बच्चे लड़ते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं। बड़े ने छोटे को चमाट लगा दिया, छोटा रोता हुआ आया, वो एक शिकायती टट्टू होता है, वो सबकी शिकायतें करता रहता है बच्चों में ना। इट इज कॉल्ड फैमिली। समझते हो कि नहीं समझते? बकरीद में सारे बारी बारी ऊंट पे सवार हो रहे हैं, इट इज कॉल्ड फैमिली। लड़ाइयां हो रही हैं बकरीद में, गाय मैं लेके घूमूंगा, वो कहता है मैं लेके घूमूंगा, मजला कहता है मैं लेके घूमूंगा, वो कहता है ये क्यों लेके घूम रहा है अब्बू, ये मैंने गाय को चारा डालना है। इट इज कॉल्ड फैमिली। मालदारों के यहाँ एक बीवी एक आध बच्चा, छोड़ो बस, फैमिली नहीं कहा करो इसको, कुछ भी कह दो फैमिली नहीं है। उनके घरों में जाओ, जो गुलदस्ता 20 साल पहले जहां रखा हुआ था वहीं नजर आएगा आपको 20 साल के बाद। ये कोई घर थोड़ी, ये तो ऑफिस है मेरे भाई। हमारे ऑफिस का माहौल अलग है और फैमिली का माहौल अलग। ऑफिस में जो चीज हमारी जहां होती है, कोई दाएं बाएं हो जाए, मैं पूछता हूँ ये इधर हटाई किसने, एसी क्यों नहीं चल रहा भाई, ये गिलास कहां से यहां से गायब क्यों हो गया। ऑफिस के ऑफिस में बच्चों को नहीं आने दिया करो, वो काम का वर्किंग प्लेस है ना, वो उसके उसूल अलग हैं। लेकिन घर क्या है? घर तो घर है भाई, घर घर जैसा ही अच्छा लगता है। घर को ऑफिस नहीं बनाओ। समझता नहीं है ना बात को। ऑफिस को ऑफिस रहने दो, उसमें हर चीज तमीज से, सलीके से, खामोशी होनी चाहिए उसमें। घर में ये चीजें नहीं चलती। घर में बच्चे हों, लड़ाइयां हों, झगड़े हों, बच्चे शिकायती टट्टू बन के आपको शिकायतें कर रहे हों, अब्बू इसने मारा। हम लोग क्या करते थे, देखो हम लोग भी माशाल्लाह काफी बहन भाई थे ना, तो हमने भी लाइफ को बड़ा एंजॉय किया अपने घर में। मुझे अच्छी तरह याद है, हमारे जो मुझसे छोटा होता था ना, ये छोटी बहन, ये छोटा भाई, अब उसने हमें कुछ भी कह दिया ना, मार दिया, पीट दिया, उठा के कुछ भी, हम रोए तो उल्टा बदनाम होते थे, अबे छोटे से पिट गया। और अगर हमने जवाब में छोटे को थोड़ा सा कूट दिया, छोटों की एक शरारत होती है, वो इतनी उनको तकलीफ नहीं होती, वो चीखते बहुत हैं माँ बाप की हमदर्दियां लेने के लिए।
مجھے یاد ہے مجھ سے چھوٹا بھائی تھا یا بہن تھی, مجھے یاد نہیں آ رہا ابھی, بہت پرانا واقعہ, ہماری عمر 7-8 سال ہوگی. اس نے پتہ نہیں مجھے کوئی بات پہ نا کوئی ڈنڈا ونڈا کھینچ کے مار دیا, میرے بڑا زور سے لگا, مجھے بھی غصہ ہے, میں نے ایک ہلکا سا لگایا, وہ جو چیخا ہے نا, سیلنسر پھاڑ کے جو چیخا ہے, سارے گھر کے خاندان کے بڑے دوڑتے آ گئے, مجھے سنا رہے تم نے کیا اس کے ساتھ. میں نے کہا خدا کی قسم اتنا کیا نہیں ہے جتنا یہ بن رہا ہے. یہ بچے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اب ماں باپ چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ واقعی ایکٹنگ کر رہے ہیں یا حقیقت میں ہوا ہے کہ نہیں. تو گھر تو یہ ہوتا ہے میرے بھائی, سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا. آج کل گھر بھر نہیں ہے, بس وہ ہیں بڑی بڑی بلڈنگ ہے, سریا وریا بہت ڈال دیا, بڑے بڑے بیڈ روم ہے, یہ صاحب کا بیڈ روم ہے, یہ فلانے کا بیڈ روم ہے, یہ اتنے واش روم ہے. کیا کرنا ہے تو نے اتنے واش روموں کو؟ بندہ تو ہے نہیں اس میں بیٹھنے کے لیے. صحیح ہے. اچھا, ہمارے والد صاحب فوج میں تھے, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, بڑے مزاحیہ بھی تھے, مزاحیہ مطلب خوش اخلاق تھے وہ. تو وہ جب گھر میں آتے تو محفل اور مزے کی لگتی تھی, مزہ آتا تھا, ہم چاہتے تھے وہ گھر میں آئے. میں بہت سارے بیانات میں جو لطیفے سناتا ہوں میں نے اپنے والد صاحب سے سنے ہوئے. اور یہ بھی یاد رکھو, جب اولاد زیادہ ہوتی ہے تو اماں ابا ویسے ہی خوش مزاج ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ خوشیاں ملتی ہیں ان کو, ایک رونق ملتی ہے گھر میں. تو صبح کیا ہوتا تھا کہ ہم فجر میں سب اٹھتے تھے, ابا نے اٹھانا ہوتا تھا, تو واش روم کے باہر لائن لگا کے ہم بیٹھے ہوئے ہوتے تھے نا صبح سارے ہی. وہ نکلے گا تو میں جاؤں گا. ابا ہمارے یہ منظر دیکھ کے بڑے ہنستے تھے, خوش ہوتے تھے, صبح صبح سارے کیسے بیٹھے ہوئے. اور بچے آپ کو پتا ہے واش روم میں جا کے جب بیٹھتے ہیں تو پولیس نکال سکتی ہے ان کو, پولیس نکالتی ہے. پھر والد صاحب جا کے ٹک 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 دروازہ بجاتے, بھائی نکلو بھائی, دوسرے نے بھی جانا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں اٹیچ باتھ روم اس وقت رواج نہیں تھا, ہمارے والد صاحب اٹیچ باتھ روم کے قائل بھی نہیں تھے. وہ کہتے تھے واش روم ہونا چاہیے بالکل, بڑا گھر تھا ہمارا تو دور تھا ذرا, کہیں کارنر پہ جا کے, کمروں میں نہیں تھا, اس کے قائل نہیں تھے. بعد میں انہوں نے بنا دیا, جب آبادی بڑھ گئی تو ایک اور بنا دیا انہوں نے. تو گھروں میں رونق ہوتی ہے بھائی بچوں سے. انگریزوں کی لائف سے دھوکہ مت کھاؤ, ان کی زندگی میں انٹرٹینمنٹ کے علاوہ سب کچھ ہے. ان کی انٹرٹینمنٹ صرف شراب اور عورت ہے, سمجھ رہے ہو؟ نیچرل انٹرٹینمنٹ ان کے پاس نہیں ہے, صرف شراب عورت. جس دن گورے سے آپ نے شراب چھین لی, عورت چھین لی, وہ ڈپریشن سے مر جائے گا, اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے. ریلیشن تو ہے ہی نہیں ان کے ہاں, محبتیں ہیں ہی نہیں. ہمارے یہاں ریلیشن ہے. اسلام نے کہا کہ مرد بیوی کو کھلائے گا ساری زندگی, تو ریلیشن تو جب ہی بنے گا نا. وہ اپنا کما رہی ہے, تو اپنا کما رہے ہے, تو کیا ریلیشن ہو گیا بھائی؟ وہ کہے گی مجھے تیری ضرورت کیا ہے. تو ریلیشن کمزور ہوتے ہیں. جہاں مجبوری ہے کوئی ایک الگ بات ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا جس کی بیگم کما رہی ہے تو وہ غلط ہے, مجھے کیا پتا ان کے گھریلو حالات کیا, میں کسی کے ذات پہ نہیں جاتا, میں جنرلی ایک اصول بیان کر رہا ہوں. تو جنرلی اصول یہی ہے کہ مرد کمائے گا, بیوی کیا کرے گی؟ کھائے گی. تو اسلام نے حکم دیا یہ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف. تو شادی شدہ آدمی کیا کرتا ہے, جب کسی کی بیٹی سے نکاح کر کے اپنے گھر میں لائے گا تو اپنی ذمہ داری اٹھانے کا عہد کرتا ہے وہ. تو یہ اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہے یا اللہ کی خلاف ورزی کر رہا ہے؟ اگر وہ شادی نہیں کرے گا تو مجبور ہوگی وہ لڑکی کہ وہ اپنی کفالت کے لیے جاب کرے. تو اللہ اس عمل سے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا؟ ادھر توجہ بھائی, آپ اگر نکاح نہیں کریں گے تو لڑکی جاب پہ مجبور ہوگی نا, اور کریں گے تو ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ آپ. تو شریعت کیا چاہتی ہے, وہ جاب کرے یا آپ ذمہ داری اٹھائیں؟ آپ ذمہ داری. تو جب آپ اللہ کے حکم پر عمل کریں گے اللہ کی چاہت پہ, تو اللہ کی بھی مدد ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اللہ اس کام پہ مدد کرے گا جس سے وہ ناراض ہوتا ہے, یا اس کام پہ مدد کرے گا جس سے وہ خوش ہوتا ہے؟ خوش اس کام سے ہوتا ہے. تو میں اپنا بتا رہا تھا کہ ہمارے اوپر بھی بڑے بڑے حالات آئے ہیں, تو لوگوں نے مشورہ دیا آپ اپنی وائف کو کہہ دیں کہیں جاب کر لیں. میں نے کہا بھائی ہم روکھا کھا لیں گے, قحط سے مر جائیں گے, انشاءاللہ یہ کام نہیں کریں گے. جو ہے میری جیب میں جو کچھ ہے, میری بیگم بھی وہی کھائے گی, میرا بچہ بھی وہی کھائے گا. میں اگر بھوکا سوؤں گا تو یہ بھی بھوکے سوئیں گے, میں اگر پیٹ بھروں گا تو یہ بھی پیٹ بھریں گے. کمانے نہیں دینا ہم نے, ایسی کی تیسی بھائی جاؤ. نہیں آئی بات. لوگ کہتے ہیں ایکچولی گزارا نہیں ہوتا, ایکچولی ہمارا تو ہو گیا بھائی گزارا. آپ کہہ سکتے ہو اب ہو رہا ہے نا, او بھائی ہمارا ماضی اٹھا کے دیکھو, ٹھیک ہے نا, اس وقت بھی ہو رہا تھا, اب بھی ہو رہا ہے. جب وسائل ہوتے ہیں تو بھی ہو رہا ہے, وسائل نہیں تھے تو بھی ہو رہا تھا. بچے بھی اسپیڈ سے بڑے ہو رہے ہیں, اور ہمیں تو بچے اتنے اچھے لگتے ہیں, ہمارا دل ہی نہیں چاہتا کہ یہ بڑے ہوں. کیا خیال ہے بھائی؟ بڑے ہو کے پتہ نہیں کیا نکلے ہوئے یار, وہ فرما بردار نکلے. نوح علیہ السلام کا بیٹا نافرمان نکلا تھا, تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ یہ کوئی نہیں تربیت 100% کر سکتا بھائی. وہ تو اپنی بچہ جب تک بچہ ہے تو لوگ کہتے ہیں بچے بوجھ ہیں. بچے بوجھ نہیں, بڑے بوجھ ہیں. ہم لوگ بوجھ ہیں اس دھرتی پہ, سمجھ رہے ہو؟ بچہ تو انٹرٹینمنٹ ہے بھائی.
समझता नहीं है ना बात को, जब नहीं पढ़ेगा रात को तो कैसे समझेगा बात को। तो इसलिए निकाह कर ले किसी गरीब से, जो भाई ने पर्ची पूछी है ना, कर लो शादी, अगर आपको अच्छी लग रही है शादी करो, अल्लाह पे तवक्कुल करो। जब बेगम के खाने को कुछ नहीं है तो बोलो भाई तेरा अब्बा भी सुबह कमाने को निकलता था, मैं भी निकलूंगा, अल्लाह ने चाहा तो जैसे तेरा अब्बा तुझे कुछ ना कुछ खिला ही देता था ना, वरना तो मर जाती ना अब तक, या बड़ी ना होती, तो हम भी कोशिश करेंगे बेगम कुछ खिला दो। फिर आगे प्रेगनेंसी हो जाएगी तो लोग ताना देंगे तुम्हारी आमदन 2 टके की नहीं है और तुम्हारे बच्चा पैदा हो रहा है, तो आप कहें यार मैं पैदा हुआ था मैंने खा लिया, ये पैदा हुई ये खा ली, कि नई मखलूक आएगी पैदा हो जाएगी तो वो भी क्या कर लेगी, खा लेगी। यहां लिबरल लोग फौरन कहेंगे कि सिर्फ रोटी ही बच्चों का मसला नहीं है, और भी बहुत सारे खर्चे हैं। और कमाल की बात है, ये ताना वो लोग दे रहे होते हैं जिन पे पास अय्याशियों की कमी नहीं होती, इतना पैसा होता है, वो ये बात करके नस्ल रोक रहे होते हैं। तो भाई जो रिस्क का जो अल्लाह ने वादा किया है, तो रिस्क कुरान की इस्तिलाह में सिर्फ रोटी को नहीं कहते, जरूराते जिंदगी के तमाम लवाजिमात, उनको अरबी में रिस्क कहा जाता है। समझते हो कि नहीं समझते? तो अगर आपके बच्चे को आप जैसा चाहते हो वैसी लाइफ नहीं मिल रही, स्टैंडर्ड वो स्टैंडर्ड, इसका मतलब अल्लाह की नजर में वो स्टैंडर्ड आपके लिए जरूरी है ही नहीं, तो अल्लाह की तकदीर पे राजी रहो। समझते हो?